بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج پاکستان کی سفارت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کلیئر کٹ ایران کو وارن کیا ہے کہ اگر بات سعودی عرب کی آئی تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. احمد بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے؟ جی علی رضا صاحب، بہت شکریہ اینڈ تھینکس فار انوائٹنگ می. اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 2025 سپتمبر کے مہینے میں، جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ پر ایک دوسرے پر یہ چیز بائنڈنگ ہے کہ اگر کسی بھی ایک ملک پر اٹیک ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے یا کسی بھی فارنر کی طرف سے، تو دوسری اسٹیٹ نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو اس کی شقوں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ اگریشن اور اٹیک اگینسٹ ون ول بی کنسیڈر اگینسٹ بوتھ، کہ اگر کسی ایک اسٹیٹ پر بھی اٹیک کیا جاتا ہے تو یہ دوسری اسٹیٹ پر بھی اٹیک سمجھا جائے گا. نہ صرف سعودی عربیہ پہ بلکہ اگر پاکستان پہ بھی اٹیک کیا جاتا ہے کسی بھی فارن اسٹیٹ کی طرف سے تو سعودیہ پر بھی اٹیک سمجھا جائے گا. اس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے مطابق اگر سعودیہ پہ کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے، چاہے وہ ایران ہی کیوں نہ ہو، اگر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پر بھی اٹیک سمجھا جائے گا. اب دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 ماہ قبل پاکستان سے 40,000 کے قریب ٹروپس اور ایک بیراج جو ہے ہم کہیں گے یا ایک تعداد میں جو ہمارے F-17 تھنڈر طیارے تھے ان کو سعودیہ میں ایک بیس پر ڈپلوائے کیا گیا، اور ان کا پرائمری پرپس جو تھا وہ یہی تھا کہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی یا اس کا ڈیفنس. تو اب 2 دن قبل پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ایک تقریر کے دوران کہا کہ سعودی عربیہ ہماری ریڈ لائن ہے. اب یہ ریڈ لائن ہے کیا، اس کو سمجھا جائے سب سے پہلے کہ ریڈ لائن کسے کہا جاتا ہے. ریڈ لائن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ کو ہیوی کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اب یہ ایک ڈائریکٹ پیغام دیا جا رہا ہے نہ صرف کسی اگریسر اسٹیٹ کو بلکہ پوری دنیا کو، کہ اگر سعودی عربیہ پر اٹیک کیا گیا تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو عبور کرنے والے کو سیریس کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اب سیریس کانسیکوینسز جو ہے وہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایران کے کیس میں دیکھیں اور یہ کہا جائے کہ کیا ایران کے اوپر پاکستان کی طرف سے حملہ کیا جائے گا، یا اگر ایران سعودی عربیہ پہ اٹیک کرتا ہے تو کیا اس کو پاکستان کے اوپر بھی اٹیک سمجھا جائے گا، تو میرے انالیسس کے مطابق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نہ صرف ایک لانگ بارڈر شیئر کرتے ہیں بلکہ ان کے درمیان آپس میں اکنامک ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، پیپل ٹو پیپل کلچرل ان کی انٹیگریشن ہے بہت زیادہ. بینگ اے مسلم اسٹیٹ کافی ہماری آپس میں سوشل کلچرل ویلیوز الائن کرتی ہیں، اور سعودی عربیہ کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے اور میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے کے ناطے ہماری پالیسی 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوگی. یا تو پاکستان کی طرف سے اوفینس کیا جائے گا. اوفینس ہوتا ہے کہ اگر سعودیہ پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم کسی بھی فورن اسٹیٹ پہ جس کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے واپس اس پہ اٹیک کریں. دوسرا کیس ہوتا ہے ڈیفنس پہ آنا. ڈیفنس یہ ہے کہ ہم کو ڈیفینڈ کریں گے. ڈیفینڈ کس طرح سے کریں گے؟ یہ ہماری ملٹری کے تھرو ہو سکتا ہے، ہمارے فائٹر جیٹس کے تھرو ہو سکتا ہے، ہماری ایئر ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ میرے نزدیک اوفینس کی طرف نہیں جائے گا، یہ ڈیفنس پہ ہی جائے گی. اور اسٹیٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز پر زور دے گی کہ کوئی بھی اوفینسو میئر نہ لی جائے. اوفینسو پہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اٹیک کا جواب اٹیک سے نہ دیا جائے، بلکہ اگر کوئی اٹیک ہوتا بھی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کیا جائے تاکہ کم سے کم نقصان ہو یا کسی احمد بھی بھائی میجر میرا آپ سے جو ہے وہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، میرا نیکسٹ کوشچن بھی آپ سے یہی ہے کہ بہت ہی گہرے تعلقات ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو دونوں ممالک کے ساتھ. تو کیا یہ ایک سفارتی چیلنج کنسیڈر نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو؟ جی ایک سفارتی چیلنج ضرور ہے، لیکن ہم اس کو ایک سفارتی کامیابی بھی ضرور کہیں گے، کیونکہ موجودہ جو پاکستان سفارتی طور پر تمام کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے
وہ اس چیز کی ہمیں نشاندہی کرواتی ہیں کہ پاکستان سفارتی طور پر ایک مضبوط ملک ہے، اور پاکستان کا جو فورن آفس ہے وہ اس چیز میں کافی کامیاب ہو چکا ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک الائے نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ملٹری بیس سسٹم میں ہو، ملٹری اسپیکٹ میں ہو، یا اکنامک اسپیکٹ میں، یا پیپل ٹو پیپل یا کلچرل اسپیکٹ میں ہو، وہاں پہ اچھے تعلقات ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، ایران کے ساتھ ایک لانگ بارڈر ہے، اور ہم لوگ اسلام آباد ایم او یو کے نام سے ایک نہ صرف میمورینڈم سائن کروا چکے ہیں، حالانکہ اس کی ایفیشنسی کچھ حد تک کم ہو چکی ہے دونوں طرف سے اٹیک کی صورت میں، لیکن یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایسی کوششیں کر کے نہ صرف پوری ریجنل وارز بلکہ گلوبل وارز کو ہونے سے بچایا ہے۔ اور موجودہ جو جنگ جاری ہے یہ نہ صرف دو ممالک کی جنگ ہے، بلکہ اس میں پورا جو مشرق وسطیٰ ہے، جس میں ہمارے پاس موجودہ ممالک میں سعودی عربیہ، بحرین، کویت، عراق، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور کئی ممالک جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے نہ صرف کہ یہ تمام چیزیں برقرار رکھے ہوئے ہیں، بلکہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ بغیر کوئی اوفینسو میئر لیے تمام چیزوں کو ٹیبل پہ ڈسکس کیا جائے اور ڈپلومیٹکلی تمام چیزوں کا حل نکالا جا سکے۔ جی احمد بھائی مجھے یہ بتائیں، سعودی عرب کی طرف سے میں بات کروں گا، ان کا اگلا قدم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو سعودی عرب جو ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرے گا؟ جی دیکھیں، جو موجودہ پچھلے 7 دنوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگریشن، دونوں طرف سے ایگریشن کہیں گے یا دوبارہ سے ایک سیریز آف اٹیک جو شروع ہو چکے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس میں جو مفاہمت ہوئی تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اس کی ختم نہیں ہوا لیکن اس کی افادیت کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ جو ایران کی طرف سے مختلف گلف سٹیٹس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ یہ ریزن دے کے کیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی سوورن اسٹیٹ پر اٹیک نہیں کر رہے، ہم صرف وہ جو فیسلٹیز ہیں یا جو جگہیں ہیں جو اسسٹ کر رہی ہیں یو ایس ملٹری کو، ہم لوگ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ ایران کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو گلف سٹیٹس ہیں، اسپیسیفکلی اگر ہم سعودی عربیہ کا ہیں یا جارڈن کا ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے خلاف ہیں، اور اگر کسی بھی اسٹیٹ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا سوورینٹی کے خلاف اگر کوئی اٹیک کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی سٹارٹنگ میں تو کوشش کی جائے گی اس اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہم لوگ صرف اپنے ڈیفنس کی طرف جائیں اور کوئی بھی اوفینسو میئر نہ لیں۔ لیکن اگر حالات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اگر اس پہ ڈیفنس کام نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی آپ موجودہ حالات میں دیکھیں جو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے اس کو موسٹ آف دا ٹائم ایئر ڈیفنس سسٹم سے روک دیا جاتا ہے، میزلز وغیرہ کو، اور ان کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ یو ایس ملٹری بیسز کا ہو یا ود ان سعودی عربیہ ہو، تو اس کا یقیناً ایک مشکل رسپانس پیدا ہو سکتا ہے ایران کے لیے، کیونکہ موجودہ وقت میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے وہ ایران کو روکنا کافی مشکل ہو رہا ہے ان کو، اور ان کے کافی گورنمنٹ انفراسٹرکچر اور اب تو سویلین انفراسٹرکچر کا بھی کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ اٹیک کیا جائے گا۔ تو اگر اس میں اگر کچھ اور اسٹیٹس انوالو ہو جاتی ہیں تو یہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے کافی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ جی آخر اتنی اہمیت مل ہی کیوں رہی ہے یہ آبنائے ہرمز کو؟ اگر ہم بات کریں تو مطلب دنیا کا 20% ہی تو تیل ہے، لیکن اس 20% کو اس ٹائم ریزالو کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن بھی یہ ہے کہ آخر کیوں مطلب اس چیز کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ جی اسٹریٹ آف ہارموز پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اس کی جغرافی کو سمجھنا ہوگا۔ جو اس کا محل وقوع ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز گلف آف عمان اور پرشین گلف کے درمیان موجود ہے۔ اب پرشین گلف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ریسورس رچ کنٹریز موجود ہیں، اور وہ ریسورس رچ کنٹریز چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، کویت ہو، قطر ہو اور عراق ہو، یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جو میجر آئل ایکسپورٹرز ہیں پوری دنیا کے لیے۔ اور جب آئل ایکسپورٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور وہ صرف صنعت میں استعمال ہوگا یا اس سے صرف ایز اے فوسل فیول استعمال ہوگا اور گاڑیاں چلیں گی۔ جب کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ریجن کے اندر آئل شارٹیج پروڈیوس ہوتی ہے تو اس آئل شارٹیج کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے اس ملک یا اس ریجن کی اکانومی کے اوپر۔ جیسے ہم لوگ ساؤتھ ایشیا کے
being the South Asian member या बीइंग अ साउथ एशियन स्टेट, हमें ये चीज़ फील हुई है पिछले 4 से 5 माह के दौरान कि जो ऑयल प्राइसेस का सर्ज आया था, जो बढ़ी थी ऑयल प्राइसेस, उससे बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, इन्फ्लेशन हुई, क्योंकि जिस वक्त ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और जितनी भी इंपोर्ट्स होती हैं जो आपके मुल्क में आ रही होती हैं चीज़ें, उनकी कीमत बढ़ जाती है। जो आपके मुल्क के अंदर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही होती हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। उससे जितना भी मुतवसत तबका होता है, जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन तमाम पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी या जो डेली कमोडिटीज़ होती हैं, उनको ख़रीदने की सकत कम हो जाती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर से बेशक 1/5 ऑफ द ऑयल गुजरता है, बट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। खुद आप सोचें कि ये तमाम मुल्क ना सिर्फ 1/5 या 20% जो पूरी दुनिया को तेल चाहिए होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि इनकी इकोनॉमी भी इस पर चीज़ पर डिपेंड करती है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इराक, ये वो कंट्रीज़ है जिनका एक मेजर रेवेन्यू जो है, जो इनकी तरक्की में, जो इनकी सनत और अरफत में अहम किरदार अदा करता है, वो ऑयल की एक्सपोर्ट से आता है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, जो मेरे नज़दीक सिर्फ वाहिद रास्ता है इस ऑयल को बाहर लेके जाने का, वो अगर बंद कर दी जाएगी किसी भी जाने से, या वहाँ पे टेंशन्स होंगी, वहाँ पे शिप्स पे अटैक हो रहा होगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस स्टेट के लिए वहाँ से जहाज़ों को लेके जाना। दूसरा, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की अगर बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर जहाज़ वहाँ से गुजरता है तो उसकी इंश्योरेंस होती है। शिपिंग कंपनीज जो हैं वो इंश्योर करती हैं इस चीज़ को कि हमारा जहाज़ अगर वहाँ से गुजर रहा है तो वो वहाँ से सेफली पास करे। तो इंश्योरेंस कंपनीज इस चीज़ का अंदाज़ा लगाती हैं कि अगर रास्ता ख़तरनाक है तो इंश्योरेंस की प्राइस भी बढ़ जाती है। उससे ये तमाम जब अखराजात बढ़ते हैं तो इस तमाम अखराजात का असर उस चीज़ पर होता है जो जहाज़ के अंदर मौजूद होती है। तो ये एक इन्फ्लेशन, इसको हम ना सिर्फ इन्फ्लेशन बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, और मेरे जहन में मुसलसल वो आ रहा है, और मैं चाहूंगा मैं उस पर आपका कॉम्प्लीमेंट लूं। क्या पाकिस्तान अभी मौजूदा जिन हालात के अंदर है, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि किसी एक कंट्री में जो है वो अपने पलड़े को रख दे? अगर बात ईरान और सऊदी अरब की हो, तो पाकिस्तान ओपनली किसी एक कंट्री के पलड़े में अपने आप को रख सकता है मौजूदा सूरत हाल में? देखें, ये डिपेंड करता है हमारे डिप्लोमेटिक मेयर्स के ऊपर, क्योंकि एक मशहूर कहावत है और प्रोवर्ब भी है कि पाकिस्तानीज़ आर इंटेलिजेंट पीपल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली इफ़ समवेयर आर रिप्रेजेंटेटिव इज सिटिंग, अगर वो फॉरेन ऑफिस में है, अगर वो कहीं पे एज एन एम्बेसडर है, तो हमें उस पर ये यकीन है कि वो उन चीज़ों को इस तरह से लेके चलेंगे कि डेफिनेटली विदाउट अलाइनिंग देयर सेल्फ अलाइनिंग देम सेल्फ टू एनी ऑफ द स्टेट। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है, अगर पाकिस्तान ने किसी एक साइड भी अलाइन किया होता अपने आप को, तो ये एज ए मीडिएटर ना माना जाता। मीडिएटर वो होता है कि जो किसी की साइड नहीं ले रहा होता, जो दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट, दोनों पार्टीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसिडर करते हुए तमाम मामला चलाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था पाकिस्तान को यहाँ तक भी लेके आना। अब पाकिस्तान को एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पे समझा जा रहा है, ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे समझा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो किसी भी एक साइड को ना सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मौजूदा जो भी कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान का उन तमाम के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, और पाकिस्तान की अच्छी कल्चरल टाइज़ हैं उनके साथ, और पीपल टू पीपल इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी है। सो मेरे नज़दीक फ़िलहाल तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक मेयर्स जो हैं या जो टेबल टॉक्स हैं वो जारी रखेगा, अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन अलाइनमेंट जो है वो किसी भी पार्टीज़ के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकती है, बल्कि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होगी अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, जो बिल्कुल भी मेरे नज़दीक ऐसा होगा नहीं। तो अहमद भाई, जो ये अभी बयान दिया है इन्होंने कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, क्या इस तरह के बयान पाक ईरान रिलेशनशिप पे कोई असर डाल सकते हैं आपकी निगाह में? देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान है, उनको भी ये बात पता है कि जब पेपर के ऊपर एक चीज़ डिस्कस हो चुकी है, जब पेपर के ऊपर एक चीज़ लिख दी गई है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दैट वाज साइंड ऑन 17 सितंबर 2025, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट किसी भी स्टेट पर अटैक, दोनों पर अटैक समझा जाएगा। तो अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हो रहा है तो इसका मतलब ऑफिशियली तो ये है कि पाकिस्तान पर भी अटैक हो रहा है। अब उसकी मीन्स जो भी हैं, क्लेम जो भी किया जा रहा है कि चाहे हम यूएस फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अटैक समझा जाएगा। लेकिन ये दूर अंदेशी है पाकिस्तान की कि वो इन तमाम चीज़ों को डिप्लोमेटिकली लेके आगे चल रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, या मेरा एनालिसिस जो है वो यही है
کہ ان تمام باتوں کے باوجود کسی بھی اوفینسو میئر سے پاکستانی اسٹیٹ دور رہے گی اور گورنمنٹ آف پاکستان کوئی بھی اوفینسو میئر نہیں لے گی، بلکہ اپنی طرف سے ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری رکھے گی اور ساتھ ساتھ ڈیفینسو میئر جاری رہیں گی، جو رسپانسبلٹی پاکستان کو دی گئی ہے سعودی عربیہ کے اندر. جی بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے سے آپ نے تمام میرے سوالات کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا. میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج پروگرام میں شرکت کی. دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان علی رضا کو دے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. تھینک یو سو مچ احمد بھائی. بہت شکریہ.